اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ جو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہ عربی گرامر کی غلطیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید نازل ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب کو بلاتے اور فرماتے کہ لکھ دو۔ اب وہ کاتب کیا کرتا، وہ گرامر کی غلطی کے ساتھ وہ لکھ دیتا، نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہ چلتا، ٹھیک ہے، تو کسی کو پھر پتہ نہ چلتا، تو وہ غلطی جو ہے نا قرآن مجید کی، وہ غلطی جو ہے نا وہ باقی رہ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو آج تک وہ کہتے ہیں وہ غلطیاں جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ میں بہرحال اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا کہ جو مفتی صاحب کی شان نشان نہ ہو، یا ایسی بھی کوئی بات نہیں کہوں گا کہ یعنی تنقید کی زمرے میں آ کے میں کوئی اس طرح کی بات کہہ جاؤں کہ جو میرے خیال میں ناانصافی کے زمرے میں آ جائے یا حد سے بڑھ جائے۔ اس حوالے سے میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ جو بات ہے یہ غلط ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں گرامر کی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی کسی کاتب نے کسی قسم کی کوئی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گرامر ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اور جو قرآن مجید ہے یہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود لیا ہے، تو یقیناً اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بھی انداز میں، کسی بھی صورت میں اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، کسی قسم کا کوئی عیب اور خامی ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گرامر ہے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں کے بنائے ہوئے زاویے کے ساتھ ہم اگر اس کو پرکھنا شروع کر دیں اور پھر اس کے اندر غلطیاں نکالیں کہ انسانوں کا بنایا ہوا زاویہ یہ ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ غلطیاں ہیں، تو یہ بات غلط ہے بھائی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی کوئی زبر زیر پیش کی، حرف کی، کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی کوئی غلطی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اب بظاہر کئی سارے ایسے قرآن مجید میں مقام ہیں کہ جو بظاہر عربی گرامر کے اعتبار سے ہمیں وہ صحیح نہیں لگتے کہ عربی کے اصول اور قواعد کیا ہیں، اور قرآن مجید کو اگر ان مقامات کو دیکھا جائے تو عربی گرامر کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ ایسا ضرور ہے کہ کئی سارے ایسے مقامات ہیں جو یعنی عربی گرامر کے ساتھ میچ نہیں کرتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی سارے ایسے مقامات ہیں جو قرآن مجید کے علوم کے جو ماہرین تھے انہوں نے سولو بھی کیے ہیں۔ میں ان کی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں مثالیں نہیں دوں گا، اس وجہ سے میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ کئی سارے ایسے مقامات ہیں جن کو انہوں نے سولو بھی کیا ہے، وہ بظاہر عربی گرامر کے یعنی مطابق نہیں تھے، لیکن کیا ہے کہ پھر وہ جو ماہرین تھے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا ان کو سولو بھی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے علم کی کمی ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کے علم بھی کمی ہو کہ یہ جو مفتی صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں ہو سکتا ہے ان کا بھی جواب انہوں نے دیا ہو، ان کی بھی وضاحت کی ہو، لیکن اگر ان کی وضاحت نہ بھی کی ہو تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے قرآن مجید کی یہ غلطی ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے، یا تو یہ ہے کہ ہماری گرامر ناقص ہے، ٹھیک ہے، جو انسانوں نے گرامر بنائی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ گرامر کے اندر بھی کمی نہ ہو اور قرآن مجید کے اندر بھی کسی قسم کی یعنی کوئی غلطی نہ ہو، بلکہ ہمارا خود کا علم ناقص ہو، اس وجہ سے ہم غلطی سمجھ بیٹھے ہوں، تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے پیغام یہ ہے کہ مفتی صاحب دل بڑا کریں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ بڑے لوگ ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور معذرت کر لیں اور اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ آپ یقیناً کوئی بھی جو ہے نا عالم کل نہیں ہے یہ کہ اس کے اندر کسی قسم ہر چیز کا علم کامل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کائنات کے اندر، ایسا کوئی بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں۔ تو بہرحال ہم بھی یا کوئی بھی مفتی ہے، کوئی بھی عالم ہے، اس کے پاس یعنی سیکھنے کا جو ہے نا وقت رہتا ہے،
اگر کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئے کسی دوسرے عالم کے پاس، کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس کسی نہ کسی چیز کا علم ضرور ہوتا ہے، وہ سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا ویڈیو بیان کے اندر بجائے اس کے آپ یہ کہیں بھی غلط مطلب دیا گیا ہے، مطلب غلط نہیں لیا گیا ہے۔ اب آپ کے اپنے بھی یعنی ہر مسلک سے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس بات کو کر رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور بات کو مانیں کہ بھی واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے ویسے ہے،